کے پاس وہ یہود جو ان کے سرغنے تھے، قالوا انا معکم، ان کو اطمینان دلاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو اصل میں مذاق کر رہے ہیں، خوش دل لگی کرتے ہیں، یہ تو مذاقاً ہم نے اپنے آپ کو مسلمان بنا رکھا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے، ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں کہ یہ اپنی سرکشی ہی میں بھٹکتے پھریں، عقل کے اندھے بن کر ٹامک ٹوئیاں مارتے پھریں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ اللہ نے انہیں ایمان کی ہدایت دی تھی، انہوں نے پھر اس کو دے کر، اپنے ہاتھ سے دے کر، اور گمراہی قبول کر لی، ضلالت کو اختیار کر لیا۔ فما ربحت تجارتہم، تو کچھ نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت، یہ ڈیل جو ہے ان کے لیے ہرگز سود مند نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ وما كانوا مہتدین، اور نہ ہوئے یہ راہ پانے والے، صحیح راستہ اختیار کرنے والے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب اس نے روشن کر دیا اس آگ نے ماحول کو، آس پاس کے علاقے کو، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو زائل کر دیا۔ اصل میں یہاں پر دو تمثیلیں آ رہی ہیں، دو مثالیں ہیں، اور ایک مثال ہے ان کافروں کی جن کا ذکر ہو چکا ہے، یا ان پر اللہ کی طرف سے اب ان کے دلوں پر مہر ہو چکی ہے۔ دوسری مثال آئے گی منافقین کی، تو ان کافروں کے لیے، وہ جو پکے کافر ہیں، ان کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص آگ روشن کرتا ہے، اور جب اس آگ سے وہ ماحول منور ہو جاتا ہے، ہر چیز نظر آ رہی ہے، پہلے اندھیرے تھے، کفر اور شرک کی جہالت اور تاریکیاں تھیں، اب توحید کا نور ہے، تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو زائل کر دیا، یعنی ان کی بینائی جاتی رہی، اب انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آگ نے ماحول کو منور کر دیا، لیکن ان کی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے ان کی بینائی اللہ نے سلب کر لی ہے۔ لہذا لا یبصرون وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا ہے ان کو اندھیروں میں کہ انہیں اب کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ صم بکم عمی، یہ لوگ اب بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اور یہ اب لوٹ کر آنے والے نہیں۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ مثال ان کی ہے جن کے لیے الفاظ آئے تھے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، او کصیب من السماء، یا پھر جیسے کہ مثال ہے بارش کی کہ آسمان سے زوردار بارش برسے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور اس میں تاریکیاں ہیں، یعنی رات کے اندھیرے بھی ہیں، اور رعد ہے، کڑک ہے، گرج ہے بادلوں کی، وبرق، اور بجلی ہے، اس کی چمک ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اور وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، وہ جو گرج اور کڑک ہے اس کی وجہ سے، موت کے خوف سے۔ یہ مثال ہے منافقین کی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت دی تھی، لیکن اب چونکہ ایمان لانے کے بعد دین کے تقاضے سامنے آ رہے ہیں، مطالبات ہیں، یہ کرو وہ کرو، یہ پابندی ہے، اس کو اختیار کرو، جہاد اور قتال کے لیے نکلو، مال خرچ کرو، اب ان کی جان پر بنی ہوئی ہے، خوف کے مارے ہر وقت انہیں اندیشہ ہے کہ اب پھر جہاد کا حکم آئے گا اور ہماری مصیبت آئی۔ یہ کیفیت جو ہے ان کے اوپر طاری ہے۔ فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ ان ناشکروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے اندر سے کفر کر چکے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ بجلی جو ہے اچک لے ان کی نگاہوں کو، وہ نگاہوں کو چکا چوند کرنے والی بجلی ہے کہ جیسے وہ بصارت اس سے زائل ہو جائے گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی وہ بجلی ان پر چمکتی ہے تو وہ اس میں کچھ چل لیتے ہیں، یعنی کچھ روشنی ہوئی، کچھ حالات سازگار ہوئے، دو قدم چل لیے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب تاریکی چھا جاتی ہے پھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، جب پھر کوئی آزمائش آئی، کوئی مشکل وقت آیا، پھر وہیں پر رک گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو بھی زائل کر دیتا،
اور اللہ چاہے تو زائل کر دے گا۔ یہ اصل میں پیشگی تنبیہ تھی منافقین کو کہ اگر تم اب بھی باز نہ آئے تو ایک وقت آئے گا کہ تمہارے دلوں پر بھی مہر کر دی جائے گی، پھر تم چاہو گے بھی تو واپس نہیں آ سکو گے۔ یہ اللہ کو اختیار ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ پہلے دو رکوعوں میں تو اصل میں وہ تین طبقات کا ذکر تھا جو اس معاشرے میں موجود تھے، سچے اہل ایمان، مخلص اہل ایمان، دین کے لیے جان مال قربان کرنے والے، اور اس کے مقابلے میں وہ ہٹ دھرم کافر کہ جو سب کچھ سمجھنے کے باوجود ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تیسرے وہ منافق جن کے ساتھ ہی شامل تھے وہ یہود جو اس وقت شیطان کا رول ادا کر رہے تھے، اور یہ آج اس وقت کی بات نہیں، وہ آج بھی شیطان کا رول ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ تین طبقات اس وقت موجود تھے۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد اب اصل دعوت ہے قرآن مجید کی، اور یہ وہ دعوت ہے جو ہر نبی اپنی قوم کو دیتا ہوا آیا ہے، اس کا خلاصہ ہے جو یہاں پر آ رہا ہے۔ وہ دعوت بڑی تفصیل سے اس سے پہلے مکی صورتوں میں آ چکی ہے، وہ توحید کی دعوت، وہ آخرت پر ایمان لانے کی دعوت، بندگی رب کی دعوت۔ اب یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں اس کا خلاصہ آ رہا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اور یہ دعوت ہے پوری نوع انسانی کو، اے لوگو بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، پرستش کرو، اور بندگی سے مراد مکمل اطاعت، پورے طور پر اپنے اس رب کی غلامی اختیار کرو، جو اس کا حکم ہو اس کے آگے سر جھکا دو، یہ غلامی ہے، یہ بندگی ہے۔ الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ خالق ہے تمہارا، تم خود یہاں پر نہیں آ گئے ہو از خود، کسی نے پیدا کیا ہے، اور وہ رب ہے، اس کی بندگی اختیار کرو۔ والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے جو تم سے پہلے تھے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی وہی خالق و مالک ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم بچ جاؤ، اور یہ بچنا کس سے ہے؟ اصل میں جہنم کے عذاب سے، وہ ابدی خسارہ جو پوری نوع انسانی کا منتظر ہے۔ سورۃ العصر میں جو ابتدائی مکی صورتوں میں سے ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے پوری نوع انسانی ایک بہت بڑے خسارے، تباہی اور بربادی سے دوچار ہونے والی ہے۔ اس سے بچنے کا یہ راستہ ہے، بندگی رب کا راستہ، اپنے رب کو پہچانو، اس کی بندگی اختیار کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات، وہ اللہ، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، بچھونا ہموار کر دیا ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا اس نے چھت کی مانند۔ وانزل من السماء ماء، اور بلندی سے اس نے پانی نازل کیا ہے، بارش۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس بارش کے ذریعے سے اس نے نکالے ہیں تمہارے لیے پھل اور میوے مختلف قسم کے تمہارے رزق کے طور پر۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو دیکھو اس اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا مد مقابل اور ہم سر مت بنانا، اس ایک اللہ کی بندگی کرو، کسی کو اس کا مد مقابل اور ہم سر نہ بناؤ۔ ند، وانتم تعلمون، اور جانتے بوجھتے، تم جانتے بھی ہو، تمہاری فطرت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ایک ہی ہے اللہ، ایک ہی اختیار کا مالک ہے، کل کائنات میں ایک ہستی ہے، لیکن اس فطرت کے اشارات کو نظر انداز کر کے اور تم پھر شرک کے اندر ملوث ہوتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں اس بارے میں کچھ شک ہے، تم شک میں مبتلا ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمایا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کا سیدھا سا حل ہے کہ لے آؤ اس جیسی کوئی ایک صورت۔ تمہارا یہ دعویٰ ہے نا کہ یہ انسانی کلام ہے، محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے گھڑ لیا، تو تمہاری زبان بھی عربی ہے، تمہارے اندر بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے شاعر ہیں، بڑے قادر الکلام قسم کے لوگ موجود ہیں، تو تم بھی ایک اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے تمام مددگاروں کو اللہ کے سوا، جو حمایتی ہیں سب کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔
یہ چیلنج کیا ہے